فرمایا اور آپ نے فرمایا انت اعظم حرمتا عند اللہ، اے کعبۃ اللہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک آپ کی بڑی شان اور بڑا مقام ہے، آپ کی بڑی عزت اور بڑا احترام ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ لیکن المؤمن اعظم حرمتا منک عند اللہ، ایک مومن جو ہے اس کی عزت اور شان اے کعبۃ اللہ آپ سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ کعبہ کو بنانے والا ایک مومن، پھر اس کو بسانے والا بھی ایک مومن، اور اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے والا بھی تو ایک مومن اور مسلم ہے۔ فرمایا اگر یہ تین بندے نہ ہوتے تو کعبہ کی عزت اور شان کا بھی کسی کو علم نہیں ہونا تھا۔ سورۃ البینہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دل سے یہ مانا، اللہ کی توحید کا اقرار کیا، اور پھر اقرار کرنے کے بعد گھر نہیں بیٹھ گئے، اعمال صالحہ کا سلسلہ شروع کیا، یعنی اپنے ایمان کو مزین کیا اعمال صالحہ کے ذریعہ۔ فرمایا اولئک هم خیر البریہ، یہی وہ لوگ ہیں جو کائنات انسانی میں سے سب سے افضل اور برتر ہیں۔ البریہ یہ تبریہ سے نکلا ہے، تبریہ کا لفظ برا سے نکلا ہے، برا کا لفظ برء سے نکلا ہے۔ البرء هو التخلیق، جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ان تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ عزت اور شان ایک مسلم اور مومن کی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو اللہ کے رسول نے قسم اٹھا لی۔ کیوں؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شکل و شباہت حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ملتی تھی، آپ کے والد گرامی قدر سے۔ اس محبت میں آ کے اللہ کے رسول نے قسم اٹھا لی، بھئی جنہوں نے میرے حضرت حمزہ کو شہید کیا، اس ایک شہید کے بدلے میں 70 کفار کے سرداروں کو قتل کروں گا۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں نہیں میرے پیغمبر، حالانکہ بدلے میں جو قتل ہو رہے تھے وہ کافر ہی تھے۔ ایک انسان کی جان اللہ کو کتنی پیاری ہے، اپنے پیغمبر سے فرماتے ہیں آپ نے قسم کا کفارہ ادا کیجئے، اور کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس، ایک کے بدلے ایک کو قتل کر سکتے ہیں، ایک کے بدلے میں 70 قتل نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ کا مربی اور تربیت کرنے والا صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے، کائنات میں ان کا کوئی استاد نہیں ہوتا۔ تو فرمایا میرے رسول اس حضرت حمزہ کے بدلے میں ایک قتل، بعد میں ایسا ہوا اللہ رب العالمین کی رحمت کا مسئلہ ہے، وہ ایک بھی نہیں، وہ وحشی ابن حرب اسلام قبول کر لیا تھا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تھا۔ تو ایک کافر کی جان بھی اللہ کو پیاری ہے۔ فرمایا کسی نے ایک بندے کو قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے پوری کائنات انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک بندے کی جان بخشی تھی اس نے پوری کائنات انسانیت کو حیات بخشی۔ ایک مومن کا پھر قتل آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچھا ایک قتل ہوتے قتل خطا، غلطی سے قتل کرنا، اور ایک قتل ہوتا ہے قتل عمد، جان بوجھ کے قتل کرنا۔ ان دونوں کی احکامات الگ الگ ہیں۔ ایک بندے نے شکار کی نیت سے گولی چلائی، تیر چلایا، اس نے کہا یہاں ہرن یا خرگوش بیٹھا ہے، وہ ایک بندہ بیٹھا تھا، اس کو جا کے لگا، تو فرمایا اس بندے کے اوپر جیسے غلطی سے کام کیا اس کے اوپر 2 سزائیں ہیں۔ ایک سزا تو یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرے، اور دوسری سزا اس کے اوپر یہ ہے کہ مکمل دیت ادا کرے، 100 اونٹ ادا کرے ان کے ورثاء کو۔
1000 دینار ادا کرے یا 10,000 درہم ادا کرے، یہ اس کے بدلے میں، یہ غلطی سے جو قتل کیا ہے مسلمان ایک مومن کو، اور جس نے ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، دنیا کے لحاظ سے تو اسے قتل کیا جائے گا، قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، یہ اللہ کا حکم ہے اور فرض ہے۔ کتب علیکم، تمہارے پر ہم نے فرض کر دیا، اور اسی قصاص کے اندر تمہارے لیے حیات ہے، وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، تمہارے لیے زندگی ہے۔ کیوں؟ اگر قصاص میں جس نے قاتل نے اگر قتل کیا تو اس کو قتل نہ کیا جائے تو ورثاء جو ہوتے مقتولین کے، ان کے دل میں بڑا غم اور غصہ ہوتا ہے، تو وہ اس کے بدلے میں ایک کی بجائے کئی قتل کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا ادھر سے ایک قتل ہوا تو بدلے میں دوسرے کو قتل کیا جائے گا تاکہ باقی جو لوگ ہیں ان کی جان بخشی ہو جائے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ قصاص کے اندر زندگی ہم نے رکھی ہے تمہارے لیے، لعلکم تذکرون، اگر تم نصیحت حاصل کرو تو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 93 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ترجمہ گھروں میں جا کے دیکھ لیجئے گا، کہ جس نے ایک مومن کو بایمانہ کہ وہ مومن ہے، کہ وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا ڈنکا بجاتا ہے، وہ آپ کے سامنے اسلام کی تعلیمات کی آگاہی آپ کو دیتا ہے، کفر اور شرک کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتا ہے، بایمانہ کہ وہ مومن ہے، اور آپ نے اسے مومن سمجھتے ہوئے قتل کیا۔ فرمایا دنیا کی سزا تو قصاص ہے، لیکن آخرت میں بھی یہ بندہ بچ نہیں سکتا، کیوں؟ ایک مومن کے دل میں اللہ کی ذات بستی ہے، تو جس نے اس مومن کو قتل کیا فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہے، پہلی سزا۔ دوسری، وغضب اللہ، اللہ کا غصہ ہے اس کے اوپر، نظر رحمت نہیں فرمائیں گے اس بندے کے اوپر۔ تیسری سزا، خالدن فیہا، مکث طویل جہنم میں گزارے گا، لمبا عرصہ۔ کئی علماء نے تو یہ کہا کہ وہ ہمیشہ مخلد فی النار رہے گا، جہنم کے اندر دہکتا رہے گا اور جلتا رہے گا۔ کئی علماء جو اس بات کے قائل ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے کے بعد بندہ اپنی سزا بھگت کے جنت میں آئے گا، لیکن ایک لمبا عرصہ جہنم میں گزارے گا۔ اور چوتھی سزا یہ کہ وَلَعَنَهُ، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ خاص اپنی لعنت برساتے رہیں گے۔ اور پانچویں سزا، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ آج ہم ایک مومن کو ایسے قتل کر دیتے جیسے ہم نے مکھی ماری ہو، ہمارے یہاں کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں ایک مسلم اور مومن کی۔ اور اس مومن کی کیا شان ہوگی جس مومن نے سجدے کی حالت میں رسول اللہ کے کندھے کے اوپر اپنی کچھ وقت گزارا ہو، اور حضرت نے اپنا سجدہ لمبا فرما دیا ہو تاکہ یہ بچہ کھیل لے۔ سیدنا حسین کو قتل کرنے والے کب بخشے جائیں گے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے، وہ بھی مصلی امامت پہ نبی کے مصلی کے اوپر شہید کرنے والے کب بخشے جائیں گے؟ سیدنا حمزہ کو قتل کرنے والے، سیدنا حسین کو قتل کرنے والے، سیدنا حسن کو زہر دینے والے کب معاف کیے جائیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عام مومن، اور اس کی شان اتنی ہے کہ اس کو 5 قسم کے عذاب ہوتے ہیں، اور جس نے اہل بیت کا قتل کیا انہیں کتنی سزا ملے گی، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، جو بچہ آپ کے پیٹ میں ہے یعنی ماں کے پیٹ، اس کو بھی قتل کرنے کا اللہ نے منع کیا اس کو، کیونکہ اس کی روزی کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، آپ ذمہ دار نہیں، آپ صرف سبب ہیں، اور ہم بغیر سوچے سمجھے اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ اور ایک کافر کے قتل پہ اتنی ہی دیت ہے جتنے مسلمان کے قتل پہ دیت ہے۔ ایک ذمہ ہے، مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے لیکن ہے کافر، وہ لڑائی لوئی نہیں کرتا، ایمان کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ، اپنی امن کے ساتھ اس اسلامی ملک میں رہتا ہے، تو فرمایا اس کی بھی سزا اتنی ہے جتنی ایک مومن کو قتل کرنے کی سزا ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کریں، اور ہم سب کو ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور مسلمان
مسلمان تو کیا، ایک عام انسان کی جان کی بھی اللہ تعالیٰ قدر کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں پڑھیں۔